السلام علیکم. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آج کا ٹاپک ہے کہ why تعویذ, why we are here, why you are interested in that? Actually, I was just interested in Sufism, and I learned later that you were doing the Ta'weez thing. So Okay. So first, let me just clear one thing, that what we are discussing today is probably understood as an offshoot of Sufism, but it is not. Means the one who is practicing or writing the Ta'weez is in our society considered as a spiritual being or a person who got some powers. That is not the case. Why you are there? Myself? Yeah. Interested in this because quite a number of my members of my family are staunch believers. So I wanted to know from a different person's point of view as opposed to that which is being shared within my own clan. Right. So you are here to do a comparison. Absolutely. Let me share one thing with you, that belief or belief system, total, you cannot prove it. That is the beauty of belief system. That is your faith, and it is beyond the research of the sciences. ایک ایسی ریالٹی کہ جو ٹائم اینڈ اسپیس بھی نہیں ہے. آپ کی اسپرٹ, آپ کی روح جو کہ امر ربی ہے, یہ وہ بیسک فاؤنڈیشن ہے, یہ وہ ایسنس آف لائف ہے جو کہ ہم سارے انسان شیئر کرتے ہیں بلا تخصیص کہ ہم مسلمان ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, یا ہم کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کا جو ایسنس آف لائف ہے, جو آپ کا جوہر ہے آپ کی زندگی کا, جس کو ہم سول, اسپرٹ یا روح کہتے ہیں, یہ روح اسپرچل ٹریڈیشن آف سائنس میں, فار ایگزامپل دس از, اس کے گرد 5 ڈفرنٹ شیلز ہوتے ہیں. The outermost shell is your physical shell. I'm horrible at spelling. آپ کا فزیکل شیل ہے جو گراس شیل ہے, جس کو آپ جسم بولتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا شیل ہے وہ ایک الیکٹرو میگنیٹک شیل ہے. اس کو یوں نہیں سمجھیے گا کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ جڑے ہوئے ہیں, بلکہ اس کو یوں سمجھیے گا کہ یہ ایک دوسرے میں انٹر ووون بھی ہے. تو آپ کا پہلا شیل جو کہ آپ کے جسم کا شیل ہے, آپ کا فزیکل شیل ہے, اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے, is there anybody who is a student of medicine or doctor? کوئی نہیں. اچھا, آپ کا اگر پہلا شیل کے اندر کوئی ایلمنٹ ہو گئی ہے, کوئی ڈسٹربنس آ گئی ہے, تو اس کو کچھ ریالٹیز ہیں جو گورن کرتی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ, جو کہ آج ہماری ماڈرن سائنسز میں بھی ہے, ہماری گریک میڈیسن جو ہماری یونانی طبیعت ہے اس میں بھی ہے, اور وہ ہے ہربس. یہ وہ ریالٹی ہے which governs the outermost shell of your physical level of existence, the very gross one, the very tiny. The second shell is electromagnetic shell, and when there is some disorder or ailment in this second shell, it is the reality which governs the treatment of or the healing of this particular shell is what? Are the different techniques like acupuncture or massage. جی, وہ بنیادی طور پر آپ کے جسم میں جہاں پر بھی یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ وہ الیکٹرو میگنیٹک آپ کا سرکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو ان کے ذریعے اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جتنی بھی سائنس ہے جس کے اندر مختلف ٹیکنیکس ہیں, جاپنیز کی بھی اپنی ہے, سوئیاں لگا کے جو ہے وہ کرتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس بنیادی طور پر آپ کے سیکنڈ شیل کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے.
ایک اور چیز ہے ایسٹرو سائیکک شیل. The reality which governs this fourth shell of your existence is the alphabets. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے, آپ کو عجیب لگے گی کہ اگر ایک ریالٹی ہربس ہو سکتی ہیں جو کہ بہت ٹینجیبل ہے, تو ہمارا دماغ جو ہے وہ آج کا ماڈرن ایجوکیٹڈ دماغ یہ ماننے سے قاصر ہے کہ ایک حرف, ایک الفابیٹ جو کہ اتنا سٹل ہے کہ جس کی صرف ساؤنڈ ہے, تو وہ کیسے ایک ریالٹی ہے, وہ کیسے گورن کرتا ہے. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از دا فورتھ شیل وچ از دی سٹلر شیل آف یور ایگزسٹنس. تو اس کو جو ریالٹی ہے وہ گورن کرتی ہے, اس کو ہم حروف کہیں گے اور الفابیٹس آپ کہیں گے. Now astral shell, or at this level of the human existence, انسان جو ہے وہ ایک ہولوگرام کی طرح ہے کہ جس کو کاٹا نہیں جا سکتا, جس کو توڑا نہیں جا سکتا, جو ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تعویذ جو ہے وہ یا حروف میں لکھے جاتے ہیں, either they are in alphabets or they are in numbers. تو یہ جو صوفی سائنٹسٹ تھے, یہ جو اسپریچول سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ایک نظام جو ہے وہ بنایا جس کو ہم ابجد کا نظام کہتے ہیں. ابجد از بیسکلی a system in which they allotted a numerical value to a certain alphabet. جی, تو اس سے پھر نمبرز کو نکالا جاتا ہے اور اس کی ایڈ اور سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن سے جو ہے وہ ڈفرینٹ تعویذات جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہے نیومیریکل ویلیوز کا, یا آپ اس کو نیومرولوجی کہہ لیں, تو تعویذ کی سائنس میں ایک چیز نیومرولوجی ہے, دوسری چیز اس کے اندر ہے علم الحروف. یہ الفابیٹس کی سائنس ہے. جس طرح اچھا نمبرز اور الفابیٹس ہیں, ان کے کمبینیشن میں ایک اسلامک سائنس ہے, ایک نالج ہے جس کو علم جفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ علم جفر جو ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم اس فلسفی کے اوپر بڑھ رہے ہیں, انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی کاسمک اور ہیونلی باڈیز ہیں, وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو اس کو جاننے کے لیے ایسٹرولوجی جو ہے اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایک چیز یہ کہ یہ حروف کے ساتھ یا نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جائے گا. پھر یہ مختلف شکلوں میں لکھا جائے گا, کیونکہ یہ کائنات جو ہے اس کے اندر مختلف سمبلز ہیں. یہ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی میتھمیٹیکل فارمولاز کے اوپر بنی ہوئی جو ہے وہ کائنات ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف شکلوں کے اوپر لکھے جائیں گے. تعویذ کی 3 اقسام ہوتی ہیں. انگریزی میں کیونکہ تعویذ اتنے زیادہ ہیں نہیں تو اس وجہ سے اردو میں بتانا پڑے گا. ایک ہے جسے ہم بولتے ہیں فرد الفرد, فرد الفرد. دوسرا ہے زوج الزوج, اور تیسرا ہے زوج الفرد. یہ یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے بھی بہت مشکل سے. تو فرد الفرد ایک ایسا تعویذ ہے جس کے اندر چاہے وہ حروف ہوں یا چاہے وہ نمبرز ہوں, وہ ایک ایسے پیٹرن میں لکھے جاتے ہیں کہ وہ 2 اور 4 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے, کہ ان کا نہ تو آدھا کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا چوتھائی حصہ کیا جا سکتا ہے. زوج و زوج جو ہے یہ فرد الفرد کے بالکل اپوزٹ ہے, کہ اس کو آدھا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا چوتھائی جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 9 تک نمبرز ہیں جن کے درمیان ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں. تو اگر آدھا نہیں کیا جا رہا 2 اور 4 کے اوپر
نہ اس کا آدھا ہو رہا ہے، نہ اس کا چوتھائی، نہ اس کا کوارٹر ہو رہا ہے، تو ایسا جو تعویذ ہے وہ فرد الفرد جو ہے وہ کہلائے گا. اور 3 5 7 9 یہ جو ہے یہ زوج الزوج کے زمرے میں آئے گی. اور زوج الفرد جو ہے یہ ڈیجٹ 6 کے اوپر ہے، چھٹا ڈیجٹ جو ہے وہ ہے. اب یہ تینوں، اب میں آسان کرنے لگا ہوں، پہلے مشکل کر کے تھوڑا سا، یہ شکلیں ہیں اور کچھ بھی نہیں.